ایک وقت کی بات ہے، پہاڑوں سے گنرے ایک چھوٹے خاموش گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، مارکو۔ اس کی عمر 24 سال تھی، مگر اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف محسوس ہوتا تھا۔ مارکو کا ذہن ہر وقت بے چینی میں رہتا، کبھی وہ ماضی کے غموں میں کھو جاتا اور کبھی مستقبل کے ڈر میں۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے دماغ میں ایک مسلسل طوفان چل رہا ہو۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا، دن میں مسکرا نہیں پاتا، اور اکثر خود سے ناراض رہتا۔ ہر صبح جب وہ پہاڑوں کے پیچھے الفاقتی سورج کو دیکھتا تو اس کا دل چاہتا کہ کاش وہ بھی سورج کی طرح چمک سکے، آزاد، روشن اور بے فکر۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہے، ایک سکون جو کبھی تھا اب کہیں گم ہو گیا تھا۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے کنارے دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے دو بوڑھوں کو بات کرتے سنا۔ ایک بولا، تمہیں معلوم ہے، پہاڑوں کے پار ایک بزرگ رہتے ہیں جو پہلے شہر کے مشہور ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو ذہنی سکون دیا، اور اب وہ فطرت کے قریب رہتے ہیں۔ جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے بدل کر لوٹتا ہے۔ یہ سن کر مارکو کے دل میں امید کی ایک ننھی شمع جل اٹھی۔ شاید وہی بزرگ اس کے سوالوں کا جواب جانتے ہوں۔ نرم موسیقی کے ساتھ منظر کی تبدیلی، پہاڑی راستے، دریا، خاموشی اور قدموں کی آوازیں۔ مارکو نے اپنا سفر شروع کیا۔ دن رات چلتا رہا، راستہ مشکل تھا مگر اس کا یقین مضبوط۔ کبھی وہ جنگلوں سے گزرتا، کبھی اونچے پتھریلے راستوں پر چڑھتا، اور کبھی بادلوں کے بیچ خاموش کھڑا رہتا۔ سفر کے دوران اسے احساس ہوا کہ وہ جتنا فطرت کے قریب آ رہا تھا، اتنا ہی اس کے اندر کا شور کم ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ مکمل سکون نہیں پا سکا۔ کئی دنوں بعد وہ اس گاؤں پہنچا جہاں وہ عقل مند بزرگ رہتے تھے۔ گاؤں چھوٹا مگر خوبصورت تھا، سبز کھیت، بہتا ہوا نالا اور پرندوں کی آوازیں۔ مارکو نے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے ایک بزرگ کو دیکھا جو لکڑی کی کرسی پر بیٹھے تھے، آنکھیں بند، چہرہ پر سکون اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ مارکو نے آہستگی سے سلام کیا۔ بابا، میں آپ کے پاس سکون ڈھونڈنے آیا ہوں۔ میرا دماغ ہر وقت الجھا رہتا ہے، میں کچھ دیر کے لیے بھی پرسکون نہیں رہ پاتا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بزرگ نے آنکھیں کھولیں اور نرمی سے بولے، بیٹے، اگر تم سکون چاہتے ہو تو پہلے سمجھنا ہوگا کہ شور کہاں سے آتا ہے۔ چلو میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے اپنے صحن میں لے گئے، پھر ایک شفاف گلاس پانی سے بھر دیا۔ پانی اتنا بھرا تھا کہ ایک قطرہ بھی زیادہ ہوتا تو بہہ جاتا۔ بزرگ نے کہا، اب اس گلاس کو لے کر گاؤں کے دوسرے کنارے تک جاؤ اور واپس آؤ، لیکن یاد رکھنا، ایک قطرہ بھی گرنا نہیں چاہیے۔ مارکو حیران ہوا، مگر خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے قدم آہستہ آہستہ بڑھائے۔ راستہ تنگ تھا، لوگ آ جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، کتے بھونک رہے تھے، دکاندار آوازیں لگا رہے تھے، مگر مارکو کی نظریں صرف پانی پر تھیں۔ وہ چلتا گیا، آہستہ، سنبھل کر، اور آخرکار گاؤں کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ پھر اسی احتیاط سے واپس آیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر پسینہ تھا، مگر دل میں فخر۔ بابا، میں کامیاب ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بہت خوب، مگر مجھے یہ بتاؤ، راستے میں بچوں کو کھیلتے دیکھا، دکانداروں کی آوازیں سنیں، کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی؟ مارکو نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ کچھ سنا، میں تو صرف گلاس پر دھیان دے رہا تھا۔ بزرگ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹے، یہی سکون کا راز ہے۔ جب تمہارا ذہن صرف حال میں رہتا ہے تو نہ ماضی کا دکھ ہوتا ہے، نہ مستقبل کا خوف۔ جب تم پوری طرح موجود لمحے میں ہوتے ہو
تو ذہن خود بخود خاموش ہو جاتا ہے۔ تم نے گلاس پر توجہ دی اور اسی دوران تمہارا دماغ خاموش ہو گیا۔ بس یہی خاموشی تمہارا سکون ہے۔ مارکو کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اتر گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، بابا اب میں سمجھ گیا۔ سکون باہر نہیں، وہ تو میرے اندر ہی تھا۔ میں خود شور پیدا کر رہا تھا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بالکل درست۔ جب تمہارا ذہن خالی ہوتا ہے تو وہ پانی کی طرح بہتا ہے، پرسکون، لچکدار مگر طاقتور۔ پانی کبھی رک کر شور نہیں مچاتا، وہ بہتا ہے، راستہ بناتا ہے اور آخرکار سمندر بن جاتا ہے۔ راوی۔ اس دن کے بعد مارکو بدل گیا۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر صبح سورج نکلتے وقت کہتا، آج صرف آج کے لمحے میں رہوں گا۔ جب ہوا چلتی وہ اس کی سرسراہٹ سنتا، جب پرندے چہچہاتے وہ مسکرا دیتا، اور جب زندگی میں مشکل آتی وہ خود سے کہتا، میں پانی ہوں، میں ڈھل جاؤں گا، میں بہہ جاؤں گا، میں رکوں گا نہیں۔ آخر میں جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، مارکو نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اب اس کے دل میں سکون تھا، وہ سکون جو کبھی گم ہو گیا تھا اب واپس آ چکا تھا۔ سبق: اپنے ذہن کو خالی کرو، پریشانی، خوف اور فکروں کو چھوڑ دو، حال میں جینا سیکھو، کیونکہ جو حال میں جیتا ہے وہی حقیقت میں زندہ ہوتا ہے۔ سکون تمہارے باہر نہیں، وہ تمہارے اندر ہے۔ اختتام: اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اپنے دل میں ایک لمحہ خاموشی لوٹا، اور یاد رکھو، سکون تلاش نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔